السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل لرن ود ساجد قاسمی کے اندر۔ آج ہم پھر نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے قبل ہم نورانی قاعدے کی 13 تختیاں پڑھ چکے ہیں۔ تختی نمبر 13 میں ہم نے تشدید کو پڑھا تھا کہ جس حرف پر تشدید ہوگی وہ حرف 2 بار پڑھا جائے گا، اور نون اور میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوتا ہے، اور مشدد حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں ہم رائے ساکینہ و مشددہ کو پڑھیں گے۔ رائے ساکینہ کسے کہتے ہیں؟ جس را پر جزم ہو وہ رائے ساکین کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، اور تشدید والی رائے مشدد کہلاتی ہے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم ان دونوں را کے بارے میں پڑھیں گے۔ رائے ساکینہ جس را پر جزم ہو، رائے مشددہ جس را پر تشدید ہو، ٹھیک ہے۔ کیا قاعدہ ہے ان کا؟ نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکین کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پور ہوگی اور زیر ہو تو باریک ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیے، را ہے، یہ را، اس را کے اوپر میں نے زبر لگایا یا را کے اوپر پیش لگایا، ان دونوں حالتوں میں را پور ہوگی، یعنی ان کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ہے نا۔ اور دوسری چیز، را کے نیچے اگر زیر ہوگا تو را باریک ہوگی۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے اس میں پور اور باریک کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زبر اور پیش را پر ہوگی تو را پور ہوگی، اور اگر را کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب پڑھتے ہیں رائے مشدد کو۔ جس را پر تشدید ہو اس کو را مشدد کہتے ہیں۔ را مشدد کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، دونوں حالت میں پور ہوگی، اور را مشدد کے نیچے زیر ہو تو را مشدد باریک ہوگی۔ یعنی الغرض یہ ہے قاعدہ اس کا کہ اگر زبر اور پیش آ رہا ہے کسی بھی حالت میں تو را پور ہوگی، اور اگر را کے نیچے زیر آ رہا ہے چاہے کسی بھی حالت میں ہو تو را باریک ہوگی۔ را کی 3 حالتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی حالت کیا ہے؟ رائے ساکینہ۔ رائے ساکینہ کسے کہتے ہیں؟ جس را پر جزم ہو۔ دوسری حالت کیا ہے؟ رائے مشددہ، جس را پر تشدید ہو۔ تیسری حالت رائے متحرکہ، یعنی را پر زبر، زیر، پیش میں سے کوئی حرکت ہو۔ تینوں کے قاعدے سمجھ لو۔ ارسلنا، یہاں پر را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را پور ہوگی۔ قرآن، را ساکن سے پہلے پیش ہے، را پور ہوگی۔ ارشاد، یہاں را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را باریک ہوگی۔ ارشاد، سمجھ آ رہی؟ را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را باریک ہوگی۔ رائے مشددہ جس را پر تشدید ہو اس کی بھی 3 حالتیں ہیں، زبر، زیر، پیش کے ساتھ میں۔ بے وا، را مشدد پر زبر ہے تو را یہاں پر پور ہوگی۔ بے رو، یہاں را مشدد پر پیش ہے تو را پور ہوگی۔ بری، یہاں را مشدد کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی۔ تیسری را متحرکہ، رزقتنا، یہاں پر را کے اوپر زبر ہے تو را پور ہوگی۔ ربما، را کے اوپر پیش ہے تو را پور ہوگی۔ رجال، را کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی۔ اب ناظرین، 3 صورتیں ایسی ہیں جن 3 صورتوں میں را ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود را ساکن باریک ہونے کے بجائے پور پڑی جائے گی۔ وہ 3 کنڈیشن کیا ہیں وہ بتلاتے ہیں ہم آپ کو۔ 3 صورتوں میں را کو باریک پڑھیں گے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ ہو۔ یہ جو حروف دکھ رہے ہیں آپ کو، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف ہیں۔ ان 7 حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ اگر را ساکن کے بعد زیر آ رہا ہے لیکن اس کے بعد اگلا جو حروف آ رہا ہے وہ اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہے تو وہاں پر را ساکن کو بجائے باریک پڑھنے کے پور پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے آپ، صادن، اب قاعدے کی روح سے تو کیا ہے؟ را ساکن باریک ہونا چاہیے کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر را ساکن کے بعد اگلا جو حروف ہے صاد، تو یہ صاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے، تو کیا ہوگا؟ یہاں پر را ساکن کو بجائے باریک پڑھنے کے پور پڑھا جائے گا۔ دوسری جو کنڈیشن ہے وہ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، یعنی ٹیمپریری ہو۔ جیسے یہاں پر دیکھیے، ارجعی، را ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے لیکن یہاں پر را جو ہے وہ ٹیمپریری ہے، عارضی ہے، تو یہاں پر را ساکن کو بجائے باریک پڑھنے کے پور پڑھیں گے۔ جو تیسری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، امغتابو، یہاں پر الگ کلمہ ہے اور ارتابو الگ کلمہ ہے۔ یہاں پر جو را ساکن سے پہلے زیر ہے نا، را ساکن سے پہلے زیر، یہ جو میم کے نیچے زیر آ رہا ہے یہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے،
اور را ساکن دوسرے کلمے میں ارتابو الگ ہے اور امرتابو الگ ہے، تو یہاں پر را ساکن کو بجائے باریک پڑھنے کے پور پڑھیں گے امرتابو۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے اب ہم قاعدے میں سے پڑھتے ہیں نا۔ ارسلنا، را ساکن سے پہلے زبر ہے، را پر ہوگی۔ قرآن، را ساکن سے پہلے پیش ہے، را ساکن پر ہوگی۔ یغررک، را ساکن سے پہلے پیش ہے، را پر ہوگی۔ ربما، را پر پیش ہے اس لیے را پر ہوگی۔ رؤوف، را کے اوپر زبر ہے تو را پر ہوگی۔ مستقر، را مشدد پر دو پیش کی تنوین ہے تو را مشدد پر ہوگی۔ مروتن، را مشدد پر زبر ہے اس لیے را مشدد پر ہوگی۔ برون، را مشدد پر دو پیش کی تنوین ہے اس لیے را مشدد پر ہوگی۔ رب ارجعون، اب یہاں پر دیکھیے را ساکن سے پہلے زیر ہے، قاعدے کی روح سے را ساکن کو یہاں پر باریک ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر را ساکن پور ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں 3 کنڈیشن ایسی ہے جس میں را ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود را ساکن وہاں پر پور پڑی جائے گی۔ تو اس کنڈیشن میں کنڈیشن یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر وہ دوسرے کلمے میں ہو۔ یہاں دیکھیے رب الگ کلمہ ہے، ارجعونی الگ کلمہ ہے، تو را ساکن سے پہلے زیر آ تو رہا ہے لیکن را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر را ساکن بجائے باریک ہونے کے پور پڑی جائے گی۔ رب ارجعونی امرتابو، یہاں پر بھی وہی کنڈیشن ہے۔ ارجعی، یہاں پر ایک پہلی کنڈیشن ہم نے پڑھی تھی کہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ زیر عارضی ہے، اصلی نہیں ہے۔ فرقتن، را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن یہاں پر را ساکن پور ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ را ساکن سے پہلے یہاں پر حروف مستعلیہ کا ایک حرف ہے قاف، جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ مرصادن، یہاں پر بھی را ساکن سے پہلے زیر ہے لیکن را ساکن سے پہلے زیر ہونے کے باوجود را ساکن پور ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر حروف مستعلیہ کے ساتھ حرفوں میں سے صاد آ رہا ہے۔ قرطاس، یہاں بھی وہی قاعدہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ امرتو، یہاں پر دیکھیے را ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر را ساکن باریک ہوگی۔ منہمر، را ساکن سے پہلے زیر ہے، را باریک ہوگی۔ یہاں پر نون ساکن کا قاعدہ دیکھ لیجیے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہائے، تو یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، یعنی نون کو ظاہر کر کے بغیر گننا کے پڑھیں گے۔ واصبر، را ساکن سے پہلے زیر ہے، را ساکن باریک ہوگی۔ من شر، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے شین ہے، تو یہاں پر نون ساکن کی آواز ناک میں لے جائیں گے۔ من شر، را مشدد کے نیچے زیر ہے تو را مشدد باریک ہوگی۔ بری، را مشدد کے نیچے زیر ہے تو را مشدد باریک ہوگی۔ بری، دریون، مستمرن،